لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم، فیہ ذکرکم، اس کتاب کو پہچانو کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن کریم اہل ایمان کے لیے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ نصیحت۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تحقیق تمہارے لیے نازل کیا ہے کتاب، اپنا کلام قرآن مجید، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری نصیحت ہے، یعنی پورا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم لا ریب اور لا شک کتاب ہے، اور دنیا کائنات کی تمام کتابوں کی سردار ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت عطا فرمائی، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینہ عطا فرمایا ہے جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان رات ہمیں عطا فرمائی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور وہ شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک جمعے کا دن عطا فرمایا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو بھی انتخاب فرمایا ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انتخاب فرمایا ہے۔ نبی کا انتخاب سب سے اعلیٰ، کتاب کا انتخاب سب سے اعلیٰ، مہینے کا انتخاب سب سے اعلیٰ، اور رات کا انتخاب تو وہ سب راتوں سے اعلیٰ، اور دن کا انتخاب تمام دنوں سے اعلیٰ۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم تمہارے لیے نصیحت ہے، اس کو سمجھو۔ تو قرآن پاک آدمی وہی سمجھ سکتا ہے جو اس میں غور کرے گا، اس لیے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں سوچ نہیں ہے کہ آدمی آج اگر سوچا جائے، سمجھا جائے تو بات بالکل صحیح ہے کہ آدمی ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے، گھر کے بارے میں سوچتا ہے، بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، کپڑوں کے بارے میں سوچتا ہے، گھر کے ساز و سامان کے بارے میں سوچتا ہے، بچوں کی شادیوں کے بارے میں سوچتا ہے، بچوں کی پڑھائی کے متعلق سوچتا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اور ہر کام کے لیے وقت مقرر کرتا ہے۔ ڈیوٹی کا ٹائم ہو اس کا خیال کرتا ہے، جاب میں جاتا ہے اس کا خیال کرتا ہے، دکان کے لیے ٹائم مقرر کرتا ہے اس کا خیال کرتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے تو اس کا خیال کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، جاب کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، دکان کے لیے ٹائم ہے، کارخانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، فیکٹری کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے اور اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تمہاری نصیحت کے لیے اور تمہیں سمجھانے کے لیے یا تمہیں سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کتاب کے لیے تم وقت نہیں نکال رہے ہو اور اس کو سوچتے نہیں ہو، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ یہ قرآن کریم ہے تدبر کے لیے اور غور و فکر کے لیے کہ انسان جتنا زیادہ اس قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، سوچے گا، تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے گا۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا تعارف فرمایا ہے، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ فرشتوں کا تعارف کروایا ہے، اسی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا تعارف کروایا ہے، جنات کا تعارف کروایا ہے، جمادات کو بیان فرمایا ہے، نباتات کو بیان فرمایا ہے، سمندروں کو بیان فرمایا ہے، دریاؤں کو بیان فرمایا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کو بیان فرمایا ہے،
اور آسمان کی مضبوطی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں بیان فرمایا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس قرآن میں بیان فرمایا, نوح علیہ السلام کو بیان فرما دیا, موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرما دیا, ابراہیم علیہ السلام کو بیان فرما دیا, حضرت زکریا کو بیان فرما دیا, حضرت یحییٰ کا بیان فرمایا, حضرت بی بی مریم کا بیان اس قرآن کریم میں فرما دیا, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا, اسماعیل کا ذکر ہوا, اور جناب یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا, اور احسن القصص کے طور پر اسی قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بیان فرمایا, حضرت یعقوب کی پریشانی کو بیان فرمایا, جدائی کو بیان فرمایا, اس کے آنسوؤں کو بیان فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے جدا ہو کر کتنے پریشان ہوئے, اللہ نے اس کو بیان فرمایا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے حسد کیا اور کیا معاملہ ہوا, اللہ نے اس قرآن میں اس کو بیان فرما دیا. حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کی کہانی کو اللہ نے اس قرآن میں بیان فرما دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا جلیل القدر پیغمبر نبی ہے, اور ایک مچھلی کے پیٹ میں ہے, اور مچھلی کے پیٹ میں پیٹ کا اندھیرا الگ, سمندر کا اندھیرا الگ, رات کا اندھیرا الگ. فرمایا اندھیرا دھر اندھیرا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اللہ کے نبی نے کس کو یاد کیا؟ آپ سے پہلے جناب آدم گزر چکے ہیں, شیش گزر چکے ہیں, ادریس گزر چکے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں, لیکن جناب یونس علیہ السلام نے کسی نبی کو نہیں پکارا, کسی نبی سے مدد نہیں مانگی, اور کسی نبی کا واسطہ نہیں دیا, بلکہ ڈائریکٹ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دنیا کائنات کو سبق دیا کہ اگر تمہیں تنگی آئے, پریشانی آئے, اندھیرا ہو, مشکل ہو, اور اگر کسی بھی وجہ سے تمہیں سخت سے سخت پریشانی کا سامنا ہو, تو فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہے. رب کائنات نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں پکارا اور ہمیں آپ کو نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فرما کر اللہ رب ذوالجلال نے اس پر بھی مہر لگا دی کہ اے یونس, آج ہم نے آپ کو اس پریشانی سے نجات دلائی ہے, لیکن دیکھنا کہ قیامت تک آنے والے میرے مومن بندے جو اس بات پہ عمل کریں گے, جس مشکل اور پریشانی میں مجھے پکاریں گے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے اور فرماتے رہیں گے. تو گویا کہ یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی قرآن میں بیان فرما دیا. اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قرآن میں آخری نبی کی بشارت عطا فرما رہے اور خوشخبری سنا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, خدا کے بندو, میرے بندو, اس قرآن پہ غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو. افلا تعقلون, تمہیں اگر عقل ہے, سمجھ ہے, تو اللہ نے سب کچھ اس قرآن میں نازل فرما دیا. بچوں کے حقوق قرآن میں بتا دیے, والدین کے حقوق قرآن میں بتا دیے, بہن بھائیوں کے حقوق قرآن میں بتا دیے, اولین و آخرین کے قصے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے, اور قوموں کی تباہی بربادی کے اسباب بھی اللہ نے اسی قرآن میں بیان فرما دیے, اور قوم کا عروج اور زوال سب کچھ اللہ نے اسی قرآن میں بیان فرما دیے. اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے قرآن میں بیان فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے قرآن میں بیان فرما دیا. انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے, قرآن میں بیان فرما دیا. فرمایا کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, یہ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے, سب کچھ قرآن میں بیان فرما دیا. فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کیسے کرنا چاہیے, خیرخواہی کیسی کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی مدد کیسی کرنی چاہیے, غریبوں کو کھانا کیسے کھلانا چاہیے, اور جناب والا کسی عزت کا تحفظ کیسے کرنا چاہیے, سب کچھ کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. نماز کو بیان فرمایا, ذکر کو بیان فرمایا, تلاوت کو بیان فرمایا, روزے کو بیان فرمایا, حج کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کون سی نماز قبول ہے, کون سی نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اللہ نے قرآن میں نصیحت فرما دی کہ نمازوں میں کامیاب کون ہے. فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں, اور جو فضول کاموں سے بچتے ہیں, جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے
کرتے ہیں, اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو نصیحت کے طور پہ فذکر ان نفعت الذکریٰ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کو بیان فرمایا. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین فرما کر اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کو بیان فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے, آپ کے سمجھنے کے لیے, آپ کی ہدایت کے لیے, آپ کی کامیابی کے لیے, آپ کے عروج کے لیے, آپ کی بلندی کے لیے, اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے, جنت کے حصول کے لیے, آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو بیان فرمایا. اسی قرآن میں والدین کے لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے حقوق کو قرآن میں بیان فرما دیا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ, فرمایا کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, قرآن میں بیان فرما دیا. نہ مردوں کو نہ عورتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. ایک جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں تو دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, کسی کی کیا بیان کرتے ہیں, کسی کی برائی کرتے ہیں. فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اس طرح کی بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو, ایک دوسرے کے خلاف باتیں مت کرو, حسد مت کرو, بغض مت کرو, فرمائے ایک دوسرے کی چغل خوری مت کرو. یہ تمام تر نصیحتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر اللہ نے اسی قرآن میں بیان فرمایا کہ برادری, قوم اور اس طرح کے نسب حسب اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر اللہ کے ہاں آگے بڑھنا چاہتے ہو, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اللہ کے عزت چاہتے ہو, تکریم چاہتے ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں فرما برداری دکھانا چاہتے ہو, تو فرمایا تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک فرمایا مال کی حیثیت نہیں, کروڑوں کی حیثیت نہیں, لاکھوں کی کوئی حیثیت نہیں, بینک بیلنس کی حیثیت نہیں, بنگلوں اور کوٹھیوں کی حیثیت نہیں, فرمایا گاڑیوں کی حیثیت نہیں, تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کی حیثیت ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم فی ذکرکم, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, کہ یہ کتاب ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہے اور اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. ابھی میں نے سمندر میں سے ایک قطرے کو بیان فرمایا ہے, شاید ایک قطرے کے بھی کچھ حصے کو بیان کیا ہے. قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک, الف لام میم سے لے کر والناس تک نصیحت ہے. جناب والا 30 پاروں میں اللہ نے قرآن پاک کو بیان فرمایا ہے. اس میں انبیاء کے قصے ہیں, صحابہ کرام کے قصے ہیں, اولیاء کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں, کامیابیوں کی نشانی عطا فرمائی ہے, اور ناکامی اور بربادی کے نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان فرمائے ہیں. اور نماز کی اہمیت کو اللہ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ, سب چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا تاکہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں, سمجھیں, غور کریں. اب تک اگر نہیں پڑھا, نہیں سمجھا, آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, قرآن کا مہینہ آ رہا ہے, قرآن کریم کی بہاریں ہوں گی, تلاوتیں ہوں گی, تراویح ہوں گی, سننا سنانا ہوگا. تو تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے, گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں, اس قرآن کریم کی تلاوت کریں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اپنے گھر میں, جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کی نظروں میں ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کی نظروں میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. فرمایا کہ ان گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور فرمایا جس آدمی, یہ جو جسم ہے 5-6 فٹ کا آدمی کا, فرمایا اس جسم کو اللہ نے اس قرآن کے لیے بنایا ہے, اس کی ساری سیٹنگ جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق ہے. اگر اس جسم کے اندر قرآن کی کوئی آیت نہ ہو, کوئی سورت نہ ہو, کوئی حصہ نہ ہو, فرمایا پھر یہ جسم نہیں ہے بلکہ ویران گھر کی طرح ہے. جس طرح ویران گھر میں, خالی مکان میں
شیاطین اپنے بسیرہ کرتے ہیں اور سائے اپنے بسیرہ کرتے ہیں. اگر یہ انسان قرآن سے خالی ہوتا ہے, ذکر سے خالی ہوتا ہے, فرمایا کہ اس میں شیطانوں کا بسیرہ ہوتا ہے, پھر اس کے وساوس آتے ہیں, خیالات بدلتے ہیں, سوچیں بدلتی ہیں اور اس کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں. تو لہذا اگر قرآن کریم سے اپنے سینوں کو منور کریں گے, آباد کریں گے, خوشحال کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائیں. تو فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ اس قرآن کریم کو ہماری نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ہمارے لیے پسندیدہ دین بیان فرمایا ہے, اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے حبیب جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, میرے قریب آنا چاہتے ہیں, ان سے کہو فاتبعونی, وہ آپ کی اتباع کریں. اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ رحمان کی اتباع کرتا ہے, اللہ کو خوش کرتا ہے. اگر ہم اللہ کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. لوگوں قرآن والے بنو, نصیحت والے بنو, قرآن کریم پڑھنے والے بنو, پڑھانے والے بنو, قرآن سے محبت کرنے والے بنو. ایسے نہیں بنو جیسے ان لوگوں کا ذکر ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. ہم نے کتنے ہی قوموں کو جو ظالم بن گئے تھے, جو ظلم کر رہے تھے, جو ایک دوسرے کو مار رہے تھے, تباہی بربادی کر رہے تھے, فرمایا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, مٹا کے رکھ دیا. اور جناب والا جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اتنی ساری بستیاں اور علاقے جو تباہ و برباد ہو گئے, نیست و نابود کر دیے گئے. فرمایا کہ ہم نے ان کے نشان تک مٹا دیے, اور قوماً آخرین, دوسری قومیں ان کی جگہوں پر آباد ہو گئی, اور وہ دوسری قومیں آ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. فرمایا کہ وہ لوگ جو ظالم تھے, اللہ کے باغی تھے, اللہ کے نافرمان تھے, جب ان کو احساس ہوا, محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو ادھر ادھر بھاگنے لگے, دوڑنے لگے, بچنے لگے. تو ان کو کیا کہا گیا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. ارے بھاگو نہیں, دوڑو نہیں, نہ بھاگنے سے کچھ ملے گا, نہ دوڑنے سے کچھ ملے گا. تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے, اور اللہ کی پکڑ کو تم جناب والا ختم نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت میں کامل ہے, لہذا لوٹو واپس اپنے گھروں میں جاؤ, اپنے بنگلوں میں جاؤ, کوٹھیوں میں جاؤ, جہاں تم نے اللہ کی نافرمانی کی, جن کو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جنت سمجھا, انہی گھروں میں لوٹ جاؤ. بھاگنے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذلت کو, ان کی حقارت کو بیان فرمایا ہے کہ جس چیز کو تم نے اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. تم گھروں میں رہو یا بھاگ دوڑ اختیار کرو, اب تم اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین. بالآخر جب انہیں پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا یا ویلنا, کہ افسوس افسوس, ہم بڑے ظالم تھے, ہم بڑے جابر تھے, ہم نے ظلم کیا, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ سے بغاوت کی. اب گویا کہ ہم سمجھ گئے ہیں, لیکن فرمایا کہ بہت دیر ہو چکی تھی. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. فرمایا کہ جب تک وہ یہ شور کر رہے ہیں, جب تک وہ اقرار کر رہے ہیں, تو اقرار کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی. لہذا جب تک وہ اقرار کرتے رہے, شور شرابہ کرتے رہے, اس وقت تک ہم ان کو ختم کر چکے تھے, نیست و نابود کر چکے تھے. اور وہ گویا کہ کٹے ہوئے, گویا کہ پتنگ کی طرح اور کٹی ہوئی لکڑی کی طرح وہ پڑے ہوئے تھے, نیست و نابود ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں یہ نصیحت فرمائی اور دکھا دیا, قوموں کے قصے بیان فرما دیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو گے, قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اس قرآن کو چھوڑو گے, اپنی مرضی کرو گے, شیطان کے پیچھے چلو گے, تو گویا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. اور جس طرح پہلے کی لوگ جو ہے وہ نیست و نابود, تباہ و برباد ہو گئے ہیں, تم بھی تباہی کا شکار ہو سکتے ہو. لہذا افلا تعقلون, قرآن کریم پہ غور و فکر کریں,
قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین فرما کر اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدائش کو بیان فرما رہے کہ ہم نے یہ زمین اور آسمان ایسے کھیل کود میں نہیں بنا دی ہے، اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے. تو انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ بیان کا جاری رہے گا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بارے میں بیان فرمایا اور دنیا کائنات کی تخلیق کو بیان فرمایا اور اس کائنات کے چلانے والے واحد ذات اللہ کو بیان فرمایا کہ اگر لو فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین پر دو خدا ہوتے تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہوتی. لہذا اس کا چلانے والا، بنانے والا، اس کائنات کو سجانے والا اور اس ساری کائنات کو چلانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. توحید کو بیان فرمایا ہے، اپنی قدرت اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی، اور جو تدبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ حکم دیا ہے ایسے ہی فکر اور سوچ تدبر رکھ کر قرآن پاک کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.